اعتکاف کے لیے ماہواری بند کرانا، اگر کسی خاتون کا رمضان کے آخری عشرے میں ماہواری کا ٹائم ہو اور وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو کیا وہ ماہواری بند کرنے والی دوا کھا سکتی ہے یا نہیں؟ کھا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ۔ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا، تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے، اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں۔ قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم۔ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں۔ اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ایام میں منزل پڑھنا، کیا مخصوص ایام کے دوران منزل پڑھ سکتے ہیں؟ حفصہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی خواتین اپنے مخصوص ایام میں، کیونکہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ آج کل بعض علماء کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، تو اس کے میں نے جواب پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ اس میں نے دلائل دی ہیں کہ یہ جائز عمل نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ منزل پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، تو دیکھیں قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا بھی عنصر ہے یا رقیہ کا پہلو بھی ہے، رقیہ کہتے ہیں دم کرنا جنات یا آصف وغیرہ سے بچنے کے لیے، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اب یہ قرآن کی آیتیں تو ہیں لیکن یہ رقیہ بھی ہے، رقیہ کا مطلب جھاڑ پھونک کے طور پہ بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں یا جن میں دعا کا عنصر ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے، تو رقیہ کے متعلق آیتیں کون سی ہیں؟ جیسے آیت الکرسی ہے، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، حدیث میں آتا ہے رات کو پڑھ کے اس کو یعنی رات کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، بطور رقیہ کے ہے۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ چاروں قل ہیں، یہ بھی بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو رقیہ سے متعلق آیتیں ہو گئیں، یا وہ آیتیں جن میں سحر کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا کہ تم جو کچھ لا رہے ہو نا یہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ تو کسی پر جادو ہو تو یہ پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو کیونکہ اس میں جادو کا مضمون ہے۔ تو قرآن کی وہ آیتیں جن میں آسیب کا علاج کے طور پر پڑھی جاتی ہوں یا ان میں جادو کا کوئی پہلو ملتا ہو، تو ان آیتوں کو، اسی طرح وہ آیتیں جن میں دعا ہو، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہے، ربنا آتنا والی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والی دعا ہے، تو یہ دو قسم کے مضامین جن آیتوں میں ہوں گے، تو ان آیتوں کو اگر آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا یا رقیہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور حالت جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔
تو حالت باوضو ہونا تو ویسے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں، لیکن حالت جنابت میں بھی پھر یہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن نیت آپ کی تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے، نیت آپ کی رقیہ کی ہو یا دعا کی نیت ہو۔ لیکن منزل جو پڑھی جاتی ہے اگرچہ بطور رقیہ کے، لیکن اس میں پوری قرآن کی صورتیں ہیں، تو اس میں یہ نیت کرنا ایک تکلف والا عمل ہے کہ آپ اس کو، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لے اور یہ کہے کہ میری نیت جو تھی نا اس میں قرآن کی تلاوت کی ہے ہی نہیں، میری نیت تو دم کرنے کی ہے یا دعا کی ہے۔ تو ظاہر ہے ایک نیت کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ایسی جگہ نیت کی جائے جس میں اس کا احتمال تو ہو۔ اب پورا قرآن ہی کو بطور رقیہ کے کوئی پڑھے تو فی نفسی ممکن تو ہے، جائز بھی ہے یہ، لیکن اس میں پھر یہ تکلف ہو جائے گا، یعنی آپ پھر یہ ہے کہ حالت جنابت میں گویا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، محض ایک تکلف کر کے اس کو جو ہے نا وہ رقیہ کی فہرست میں داخل کیا جا رہا ہے یا دعا کی فہرست میں، اور قرآن سے نکالا جا رہا ہے، اس کو یہ تکلف کہلائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منزل میں چونکہ بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جن میں رقیہ کا مضمون بھی نہیں ہے، تو اس لیے میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہی ہے اس بارے میں کہ اس کو بغیر وضو یعنی حالت جنابت میں یا حیض کی حالت میں اس کا پڑھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ویسے اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ہو یا کوئی صورت ہو جو بطور رقیہ پڑھی جاتی ہو، اس کا معمول ہو، اور احادیث سے یا جو ہے نا امت کے عمل سے اس کا رقیہ ہونا ثابت ہو یا تجربے سے ثابت ہو، تو وہ آپ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن منزل میں بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں، وہ پورا قرآن ہی ہوتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حالت جنابت میں، تو اس میں یہ نیت کرنا کہ رقیہ ہے، یہ تکلف معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے منزل نہیں پڑھنی چاہیے حالت جنابت میں۔ ویسے آیت الکرسی ہے یا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یا چاروں قل ہیں یا اس طرح کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہو یا رقیہ کا مضمون ہو، تو ان آیتوں کو حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان آیتوں کی تلاوت میں تلاوت قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ دعا کی یا رقیہ کی نیت ہو۔ حیض کے دوران ترجمہ قرآن پڑھنا یا چھونا، کیا حیض کی حالت میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور اسے چھو سکتے ہیں؟ قرۃ العین گجرات سے۔ دیکھیں، حیض کی حالت میں تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی وہ تفسیر جس میں ترجمہ ہو لیکن تفسیر زیادہ ہو، اس کو چھو بھی سکتے ہیں، لیکن آیتوں کو چھونا حیض کی حالت میں یا لفظی ترجمے کو چھونا یا آیتوں کو پڑھنا یا لفظی ترجمے کو لفظ بلفظ ترجمہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو تفسیر پڑھ لیں وہ ٹھیک ہے، یا سن لیں، ترجمہ سن لیا جائے آڈیو چلا کے۔